ناظرین سال 2025 ختم ہونے جا رہا ہے لیکن ایونٹس ختم نہیں ہونے جا رہے ہیں، اور ابھی یہ جو باقی 10 دن رہ گئے ہیں اس میں بھی کوئی حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی نئی جنگ نہیں چھڑے گی، اس کے اندر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوگا، کچھ بھی کسی بھی وقت جب وہ ہو سکتا ہے، اور اس میں نئی جنگیں چھڑ سکتی ہیں، نئی جنگوں کی پلاننگز سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے، تو اس وقت کی جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو بریف کرنے جا رہا ہے کہ ایران پر فوری حملے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے، امریکن میڈیا سے یہ خبر آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا سے یہ خبر آ رہی ہے، باقی تمام دنیا کے میڈیا سے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو بریف کرنے جا رہا ہے، ایران پر فوری حملہ کرنا ہے۔ تو لاسٹ بھی جو ایران پر اٹیک ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی اسی طرح کی ایک ملاقات کے اندر جب وہ طے ہوا تھا، اور اس ملاقات کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایران پر حملہ کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے یہ پلاننگ ہوئی تھی، اور اس میں ایک ڈسیپشن، ایک دھوکہ، اس کی اسٹریٹجی جب رکھی گئی کہ ڈپلومیسی ایران کے ساتھ شروع کی گئی، اور ساتھ یہ خبریں چلوائی گئیں کہ اسرائیل میں اور امریکہ میں کوئی پھڈا ہے، نیتن یاہو اور ٹرمپ میں کوئی پھڈا ہے، تو یہ خبریں چلوائی گئیں تاکہ ایک ڈسیپشن جو وہ کریٹ کی جائے کہ نہیں یہ حملہ جو وہ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں کہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، میں ڈپلومیسی کو پریفر کر رہا ہوں، اور پھر امریکنز اور ایرانینز کی ملاقاتیں بھی شروع ہوئیں، تو اسی طرح پھر اچانک جب وہ ایک دن حملہ ہو گیا، تو اب یہ بھی اسی نوعیت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا ایران پر حملے کے حوالے سے، تو اس میں گرین لائٹ ہوگی، اور لیبنان کے حوالے سے بھی اس ملاقات میں فیصلہ ہونا ہے، تو کیا وہ لیبنان اور ایران دونوں پر ایک ساتھ اٹیک کریں گے، کیا ہوگا، لیکن ایران کی جنگ جو ناگزیر ہے اس کے حوالے سے یہ بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ غزہ کا جو پلان ہے، جو سو کالڈ پیس پلان ہے، لیکن اس کے اندر نیچے کیا ہے وہ اب چیزیں آ رہی ہیں، جیسے اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ آئی کہ کیسے وہ غزہ کو رویریا بنانے ہی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کوئی فلسطینی ریاست نہیں، کوئی فلسطینیوں کی یہ لینڈ نہیں۔ تو اب ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یونان کی فوج ڈپلائے ہونے جا رہی ہے غزہ میں، یونان کو امریکہ نے کہا کہ فوج بھیجیں، تو یعنی وہ ملک جو اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی ہیں، جو اسرائیل کو اس سارے 2 سالہ جو بھی اس نے کیا ہے اس میں سپورٹ کرتے رہے ہیں، اسلحہ دیتے رہے ہیں، ان کی فوجیں آئیں گی امن کے لیے، جنہوں نے غزہ کا یہ حشر کیا ہے وہ یہاں غزہ میں امن لانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس کارپیٹ کے نیچے کیا ہے، ڈیول ان دا ڈیٹیل جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ یونان کی فوجیں جناب امن لانے کے لیے یہاں پر آ رہی ہیں، وہ یونان جس کے ساتھ اسرائیل کا سب سے بڑا الائنس ہے، اور یونان اور اسرائیل اور سائپرس جو ہے وہ ایک جوائنٹ فوج بھی بنا رہے ہیں ٹرکی کے خلاف۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ نہ اسرائیل کی انٹینشنز ہیں نہ امریکنز کی انٹینشنز ہیں، تو پھر اس طرح کے جو سیڈ فار ہوتے ہیں وہ بھی پارٹ آف دا جینوسائیڈ اسٹریٹجی بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ مسلسل تو جاری نہیں رکھ سکتے، تو آپ نے کئی پبلک پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات لینے آن دا نیم آف پیس، تو پھر اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ بھی پارٹ آف دا جینوسائیڈ ہی ہوتے ہیں، وہ بھی پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی امن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، اور وینزویلا سے بہت بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہاں پر صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے، اور اس وقت امریکہ نے ایک اور وینزویلا کے شپ کو، آئل ٹینکر کو سیز کرنے کی کوشش کی ہے، کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اس میں فیل ہو گیا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیلز ابھی آئیں گی، لیکن یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ امریکہ فیل ہو گیا ہے، اٹیمپٹ اس نے کی ہے آئل ٹینکر کو پکڑنے کی، ٹرمپ کہہ رہا تھا ہم اور آئل ٹینکرز پکڑیں گے، لیکن اب انہوں نے کوشش کی ہے لیکن اس میں فیل ہو گئے ہیں۔ تو فیل کیسے ہوئے؟ امریکہ فیل ہو گیا ہے ایک آئل ٹینکر کو پکڑنے میں، اور خبریں یہ تھی کہ وینزویلا کی جو نیوی ہے وہ اسکارٹ کر رہی ہے، تو کیا ان کے آپس میں کلیشز ہوئے ہیں؟ بھئی اس فیلئر کیسے ہوا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، امریکہ کی کیپیبلٹی کے اوپر سب سے بڑا سوال ہے کہ فیلئر کیسے ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کوشش کی ہے، تو وہاں پر اسکلیشن تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی پی ایس وہاں پر جیم ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ڈر یہ ہے کہ وہاں پر سویلین اور ملٹری ایئر کرافٹ جو ہے وہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں۔ آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا اس سال کے شروع کے اندر ایک امریکن جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ایک پیسنجر ایئر کرافٹ کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ یہ اس سال کے شروع کا واقعہ ہے، ٹرمپ کے حلف لینے کے بعد، یہ جنوری کے اینڈ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو آج اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہ کیسے ہوا، تو اس میں امریکن اتھارٹیز نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس وقت بھی وہ کریبین کے اندر کچھ ملٹری ایکٹیویٹی کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں یہ کولین ہو گیا۔ تو اس وقت تو بہت بڑے سکیل کا بلڈ اپ ہے، بہت بڑے سکیل کی ملٹری ایکٹیویٹی وہاں پر ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے جو پیسنجر ایئر کرافٹ جا رہے ہیں امریکہ کی طرف، یا امریکہ سے دوسری طرف جا رہے ہیں، لیٹن امریکہ کی طرف آ رہے ہیں، سو وہ
مطلب ایک پیسنجر ایئرکرافٹ جو ہیں وہ ٹکرا سکتے ہیں ملٹری ایئرکرافٹ کے ساتھ. تو یہ خطرہ وہاں پر جو بہت بڑھ رہا ہے. تو جنگ کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں بہت زیادہ خوفناک جو وہ ہو سکتی ہے اور اس میں مسلسل جو ہے اسکیلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ملٹری ایکشن وینزویلا کے اوپر ہو سکتا ہے. تو یہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں جیسے ٹرمپ ایران کے بارے میں دے رہا تھا اور پھر ایران کے اوپر اٹیک ہوا. تو اسی نوعیت کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ وینزویلا کے بارے میں دی جا رہی ہیں. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے امریکہ ایک بڑی پاور ہے تو اس کا صدر بار بار ایک ملک کو اس کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. تو پھر یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کی ایک ایگو بھی تو ہوتی ہے. اس وقت بھی جب ایران کے حوالے سے ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی اس وقت بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ پھر آپ اپنے ہی بیانیے کے قیدی بن جاتے ہیں, اپنی ہی ایگو کے قیدی بن جاتے ہیں. آپ پھر پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے, آپ ایک بڑی طاقت ہیں تو آپ باتیں کر لیں تو پھر آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, آپ کو پھر وہ بات کر کے دکھانا پڑتی ہے. تو جہاں پر ٹرمپ اس ایسکلیشن کو لے گیا ہے اب یہ بہت ناممکن کے قریب ہے کہ یہاں سے واپسی ہوگی, کیونکہ جنگ تو اس نے چھیڑ دی ہے. کسی کا بلاکیڈ کرنا یہ ایکٹ آف وار ہے. تو وار تو ڈکلیئر ہے اور ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہاں پر رجیم چینج ہوگی. تو اگر نہیں ہوگی تو امریکہ کا شکست تو سب کو پتا چل جائے گا, اس کی طاقت تو ایکسپوز ہو جائے گی. تو اس لیے جس سطح پر یہ اسکلیشن چلی گئی ہے یہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے. تو یہ ڈینجرس بات ہے. سب سے پہلے ایران سے متعلق جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تمام میڈیا سے, اسرائیلی, امریکن, یورپین, مڈل ایسٹ کا میڈیا نیتن کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں وہ بریف کرے گا. نیتن ٹو آسک ٹرمپ ٹو اٹیک ایران بلسٹک میزائلز پروگرام ان میٹنگ لیٹر دس منتھ. کرسمس کے فوری بعد یہ 28-29 کو ملاقات ہوگی. تو اس میں نیتن یہ کہنے جا رہا ہے کہ حملہ. ظاہر ہے اب یہ خبر اچانک کہاں سے آئی, یہ اسرائیل نے ان میڈیا کو یہ خبر دی ہے تو وہ چلا رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے ایک نیریٹو بھی بنانے کے لیے اور امریکن انتظامیہ کو ایک میسج بھی بھجوانے کے لیے کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو نیتنیاہو انٹینڈ ٹو بریف ٹرمپ آن دا پاسبلٹی آف لانچنگ نیو اسٹرائکس اگینسٹ ایرانز نیوکلیر اینڈ میزائل پروگرام. تو اب آپ دیکھنا ایک ہفتہ اس ملاقات میں رہ گیا ہے. تو اب یہ آج انہوں نے اسرائیلی یہ خبر دے دی ہوگی میڈیا کو, تو اب یہ وہاں پر ڈسکس ہوتا رہے گا, ایک ہائپ بن جائے گی, ایک نیریٹو بن جائے گا. تو اب نیتنیاہو جائے گا, ہر طرف میڈیا ہائپ ہوگی کہ بھئی یہ حملہ, تو اس کی ڈسکشن جب ہونے جا رہی. ایسوسیٹڈ پریس نے اس کو کنفرم کیا ہے. الجزیرہ, نیتنیاہو پلانز ٹو بریف ٹرمپ آن پوٹینشل نیو اسٹرائکس اگینسٹ ایران. دیکھیں یہ جنگ جو ہے وہ اس صدی کی ون آف دا بگیسٹ بیٹل ہے, کیونکہ یہ دو آئیڈیالوجیز کے درمیان بیٹل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب سے بڑی, یہ باقی ویسے جنگوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا, لیکن اس جنگ سے بڑی کوئی جنگ شاید اس وقت لڑی جا رہی ہو اور اس سے پہلے لڑی گئی ہو. یعنی یہ دو آئیڈیالوجیز آپس, سیریس کلیش آف سیولائزیشن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو NBC میڈیا, اسرائیلی آفیشلز بلیو کہ ایران جو ہے وہ اپنا بلسٹک میزائل پروگرام ایکسپینڈ کر رہا ہے اور یہ خطرہ ہے, اس لیے ہمیں سوئفٹ ایکشن لینا ہوگا, فوری. تو یہ وہ روایتی بیانیاں کہ حزب اللہ ری آرم کر رہی ہے, ایران جو ہے وہ اپنا بلسٹک میزائل پروگرام دوبارہ بنا رہا ہے, وہ نیوکلیر دوبارہ بنا رہا ہے. حالانکہ ابھی جون ہی کے اندر کچھ مہینے قبل جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا ہم نے ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. تو اب پھر کیوں حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ جب اتنی بڑی فتح ہو گئی تھی تو پھر حملہ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ تو اب وہ بیانیہ یہ ہے کہ جی وہ بلسٹک میزائل پروگرام بنا رہے ہیں, وہ فلاں بنا رہے ہیں. تو اسرائیل کیا بنا رہا ہے؟ اسرائیل کو بھی تو امریکہ اور جرمنی اور ان سب سے اسلحہ آ رہا ہے اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن بھی اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو ایران اپنے سیلف ڈیفense میں بلسٹک میزائلز کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ تو یہ ایک روایتی بیانیہ ہے کہ جو ایران کو اسلحہ آئے گا یا ایران اپنی طاقت بڑھائے گا تو وہ ڈی اسٹیبلائزنگ ہے, اسرائیل کے بعد جو آئے گا وہ ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنا کہ پوری ایک ایول اینٹی جس کے اقدامات آپ دیکھیے ہر طرح معصوموں کی جانیں جب جا رہی ہیں. اور یہ کتنی بڑی بدماشی ہے کہ مطلب ایک ملک پر اٹیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس کو ڈسٹرائے کرنے کی, اس کو لوگوں کو مارنے کی. کتنی بڑی یہ بدماشی ہے کہ وہ اسرائیل جب ایک بار پھر ایران پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کے پاس؟ تو یہ طاقت ہی ہے نا. تو اس لیے ایران کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر بنائے. تو نیتنیاہو ول کنفرم, اب ال عربیہ میڈیا لکھ رہا ہے, ڈیورنگ ہز میٹنگ ود ٹرمپ کہ ایران کا جو بلسٹک میزائل ہے اس کے خلاف ارجنٹ ایکشن کی ضرورت ہے. سو ایران جو ہے وہ اسرائیل کے راستے میں ایک آخری رکاوٹ ہے, ایک آخری چٹان ہے جس کو وہ ہٹانا چاہتا ہے. نیتنیاہو ٹو بریف ٹرمپ آن ایرانین میزائل تھریٹ
and potential action. ہائیلائٹ کیا جائے گا کہ ایران کی جو بلسٹک میزائل کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت بڑھ رہی ہیں اور بہت بڑا یہ خطرہ ہے ہمارے لیے. اسرائیلی آفیشلز بہت زیادہ وریڈ ہیں کہ ایران اپنی نیوکلر فیسلٹیز کو بھی ری بلڈ کر رہا ہے اور ایک پلان جو ہے وہ ٹرمپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ کیسے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے, اس کے میزائل پروگرام کے اوپر اور اس کی نیوکلر پروگرامز کے اوپر کیسے ایک بار پھر اٹیک کرنا ہے. تو ایران سمجھتا ہے, ایران جانتا ہے کہ یہ حملہ ایک بار پھر ہوگا, اس لیے وہ بھرپور اس کی جو وہ تیاری کر رہا ہے. تو ایک بات تو پھر ثابت ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے ہوتے ہوئے کوئی امن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جنگیں طے ہیں اور یہ ہونی ہیں, کیونکہ جب ایک اینٹی ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے, جینوسائیڈ کے باوجود اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی امن کی بات کرے گا؟ وہ رکے گا؟ بلکہ وہ تو اور آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ اس کے سامنے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں, جو جینوسائیڈ کے اوپر اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو پھر تو وہ ان ریسٹرکٹڈ پاور ہے, بے لگام, ٹھیک ہے نا, کلنگ مشین ہے, اور وہ اسی طرح سے آگے بڑھتی رہے گی جب تک کہ ایک بڑی طاقت اس کے ساتھ ٹکرا جائے اور اس کو پیچھے دھکیلے, جیسے ایران نے پھینٹی لگائی. تو یہ جو آنے والی جنگ ہے یہ بڑی خوفناک ہوگی, بڑی ہارفک ہوگی, یا رجیم چینج ادھر ہوگا یا رجیم چینج ادھر ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو آگے چونکہ الیکشن ایئر بھی ہے تو نتنیاہو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کے خلاف وہ فاتح ہو گیا تو پھر اس کی جیت پکی ہے, ٹھیک ہے, تو اگلے 5 سال پھر وہ اقتدار کے اندر جب وہ ہوگا. تو لیکن ایک مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہے اور جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, ان کی شارٹیج ہے. جو تھارڈ سسٹم ہے اس کی رپورٹ آئی ہے کہ 2027 تک اس کے جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے, کیونکہ جو پچھلی جنگ ہوئی ہے اس میں بیڑا غرق ہو گیا ہے اور اتنی جلدی یہ انٹرسیپٹر میزائلز بنا نہیں جا سکتے. تو اس بار اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہے. نو تھارڈز ٹل 2027. میزائل ڈیفنس ایکسپرٹس وارن آف انٹرسیپٹر گیپ ہے, اتنے انٹرسیپٹرز نہیں ہیں, تو اس بار اسرائیل کا ایئر ڈیفنس پہلے سے بھی کمزور ہوگا. لیکن بھرپور تیاری اسرائیل کی ہے اور ان کے بہت سارے پلانز ہوں گے اساسینیشن کرنے کا. اور اس بار خطرہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی اساسینیشن ہو سکتی ہے. بڑی خوفناک اور ہارفک یہ جنگ جب وہ ہونے جا رہی ہے, تو اس میں یعنی ایک فیصلہ کن جنگ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران میں وہ رجیم چینج کریں یا ادھر, اگر ادھر نہیں ہوگی تو پھر اسرائیل میں بھی رجیم چینج ہو سکتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن جو ایران کی رجیم چینج ہے وہ کیسے ہوگی؟ رجیم چینج 2 ہی طریقوں سے ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ بغاوت کر دے, ایران میں ایسا ہو نہیں سکتا. دوسری یہ ہے کہ لوگ باہر کھڑے ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ الٹ جائے یا پھر خارج جنگی چھڑ جائے. یہ طریقہ بھی وہ اپنا چکے ہیں, وہ فیل ہوا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امریکہ فل سکیل انویژن کرتا ہے, اس کے نتیجے میں رجیم چینج ہو جاتی ہے. لیکن پھر ایک گوریلا جنگ چھڑ جائے گی جیسے افغانستان میں چھڑی یا ویتنام کے اندر چھڑی, تو وہ تہران میں آ کر بیٹھ تو جائیں گے, گورنمنٹ انسٹال تو کر دیں گے, لیکن ایک گوریلا جنگ چھڑ جائے گی. اور امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فل سکیل جنگ ایران کے ساتھ چھیڑ سکے. اگر چھیڑ سکنے کی پوزیشن میں ہوتا تو جب اس کی بیسز پر حملہ ہوا ہے تو ایران پر یہ فل سکیل جنگ چھڑ چکی ہوتی. تو رجیم چینج کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ جو اسرائیل ہے بہت بدماش بنا پھرتا ہے. اس کی ایک بار پہلے بھی ایران نے پھینٹی لگائی ہے اور اس بار بھی دنیا کی مورل فورسز ایران کے ساتھ کھڑی ہیں اور بہرحال اس اینٹی کو اپنے انجام کو پہنچنا ہے. اور یہ جو جنگ ہے اس کے لیے بہت ہی ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوگی اور اس کے انجام تک یہ پہنچے گی. ایک امریکن ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ ایران کو پچھلی بار بھی سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا اپر ہینڈ ہو گیا تھا, تو ایران جو ہے وہ اسرائیل کا قصہ ہی ختم کر دیتا. تو یہ بات ٹھیک ہے, ایران کو اپر ہینڈ حاصل ہو گیا تھا اور اس میں اسرائیل بالکل جنگ ہار رہا تھا. اگر ایران اس جنگ کو جاری رکھتا تو اسرائیل اس میں فاتح نہیں ہو سکتا تھا مکمل طور پر, یعنی اسرائیل کا وہ خاتمہ ہی کر دیتے. تو لیکن اس میں ایک خطرہ تھا. خطرہ یہ تھا کہ پھر اسرائیل نیوکلر استعمال کرتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ ایران کو ایک جگہ پر جا کر رکنا پڑا. تو یہ بالکل ٹھیک اسٹریٹجی تھی. آپ اسرائیل اگر نیوکلر استعمال کرتا, جو کہ CIA آفیشلز نے کہا کہ اسرائیل کا ارادہ تھا نیوکلر استعمال کرنے کا, تو پھر نیوکلر سے تو آپ نہیں نہ لڑ سکتے. تو اس لیے وہ ایران کا فیصلہ اس لحاظ سے ٹھیک تھا. سو اب ان کو ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ نیوکلر تیار کر کے بیٹھے ہوں. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھتے ہیں اب یہ معاملات کس طرح جاتے ہیں. ٹرکش انٹیلیجنس چیف کی حماس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جس میں سیکنڈ فیز اور یہ سارا ڈسکس ہو رہا ہے. سو اب ان گارنٹرز کے اوپر بڑا ریئل پریشر ہے کہ آپ نے گارنٹیز دی ہیں. تو حماس اس وقت تیار ہے وہ رسپونڈ کرنے کے لیے. وہ اس ایکویشن کو مانے گی نہیں کہ اسرائیل بمباری کرتا رہے اور لوگ مرتے رہے اور حماس چپ کر کے بیٹھے رہے. نہیں, وہ ایک ٹائم دے رہی ہے. تو بہت جلد یعنی اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا
تو ٹرکش انٹیلیجنس چیف کی حماس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ادھر یونان جو ہے، یونان کو امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی فوج بھی ہوگی. considers deploying forces to Gaza under Trump's day after plan. Greece is considering sending forces to Gaza Strip as part of implementing President Donald Trump day after plan. پیس پلان جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یونان کی فوجیں آئیں گی. Greece is studying an engineering force to Gaza as part of Trump peace plan. تو جنہوں نے غزہ کا یہ حشر کیا ہے وہ امن لانے کے لیے غزہ میں آ رہے ہیں. تو یہ ویسٹ کی جو منافقت ہے وہ بالکل انتہا کو پہنچ چکی ہے. لیکن ریجن جس بے حسی اور بے بسی کی حالت میں ہے، اسی چیز کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے اور اس کے ویسٹرن اتحادی اٹھا رہے ہیں کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، آئیڈیولوجیکلی بھی اور انٹینشنلی بھی اور طاقت کے حوالے سے بھی، کہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کا سامنا کر سکے. اسرائیل کو ہاتھ سے دیکھیں، اسرائیل کو ہاتھ سے روکنا ہے نا، تو ہاتھ سے روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سٹیٹمنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے اسرائیل کو؟ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے مظاہرے نہیں ہوئے جتنے ان 2 سالوں میں ہوئے ہیں. پھر بھی یہ مظاہرے اسرائیل کو اس طرح سے روک نہیں سکے، تو پھر اسرائیل کو سٹیٹمنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہاتھ سے اسرائیل کو کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں، اور یہی اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے. اور ایران کے بارے میں بھی اسرائیل کی ڈاکٹرائن یہ ہے اوورآل کہ جو نارملائزیشن ہے یہ تھرو وارز ہوگی. تو ایران میں بھی وہ نارملائزیشن تھرو وار چاہتا ہے کہ وہاں پر اپنی ریجیم لائی جائے گی جس کے ساتھ نارملائزیشن ہوگی. سیریا میں اسرائیلی فوج نے پھر انفلٹریٹ کیا ہے، ایک گاؤں کے اندر گئے، وہاں پر انہوں نے مختلف گھروں میں وہ گھسے، وہاں پر چیک پوائنٹس قائم کی اور آنے جانے والوں کو، گزرنے والوں کو چیک کیا. تو یہ بہت بڑی ہیوملیشن ہے شام کے لیے کہ اسرائیلی فوج وہاں پر جاتی ہے. یعنی آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، دوسرے ملک کی فوج آ جائے آپ کے علاقے میں، وہ وہاں پر چیک پوائنٹس قائم کرے، آپ کے گھروں میں گھس جائے، تلاشی لے، آپ گزر رہے ہیں آپ کی تلاشی لے. اس سے بڑی ہیوملیشن چیز جو وہ سیریا کے لیے، کسی ملک کے لیے ہو نہیں سکتی ہے. اچھا جی، وینزویلا کی صورتحال تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک اور جو آئل ٹینکر ہے اس کو قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوئی ہے. اب اس کی ڈیٹیلز آئیں گی کہ یہ ہوا کیا ہے. یعنی امریکہ اگر فیل ہو گیا ہے تو یہ تو ثبوت ہے کہ پھر آگے کتنا بڑا فیلئر ہے. کیونکہ امریکہ میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا کہ یہ جنگ ہمیں الٹی پڑ سکتی ہے، تو وہ ایک آئل ٹینکر کو نہیں پکڑ پائے ہیں، کتنا بڑا یہ فیلئر ہے. تو ایک اٹیمپٹ بہرحال انہوں نے کیا ہے، تو اس کا مطلب ایسکیلیشن ہو رہی ہے. وہ مزید ٹینکرز کو کیپچر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد ایک اور خبر آ جائے کہ انہوں نے ایک اور کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. تو معاملات ایسکیلیشن ہی کی طرف ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جی پی ایس جیم ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، مزید ہو رہا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ لیوز ڈور اوپن ٹو پاسبل ملٹری ایکشن اگینسٹ وینزویلا. حملہ براہ راست وینزویلا پر ہو سکتا ہے. نیو یارک ٹائم، یو ایس اینڈ وینزویلا جیم کریبین جی پی ایس سگنلز ٹو تھاٹ اٹیکس ریزنگ فلائٹ ہیزارڈ. وینزویلا نے بھی سگنلز جیم کیے ہیں، اور ظاہر امریکہ نے تو زیادہ کیے ہیں. وینزویلا نے تو بچاؤ میں کیے ہیں نا، کہ حملہ کے بچاؤ میں. تو امریکہ نے ملٹری ایکٹیویٹی کے لیے جو جیم کیے ہیں. تو جناب علی اس کے نتیجے میں ڈیڈلی کلیشز جو وہ ہو سکتے ہیں. اینڈ ایسکیلیٹنگ اسٹینڈ آف، صورتحال جو ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور وینزویلا کے درمیان. بوتھ کنٹریز کی جو ملٹریز ہیں انہوں نے جیم کر دیا سیٹلائٹ نیویگیشنز کو، سگنلز کو جیم کر دیا ہے. پٹنگ ایئر اینڈ سی ٹریفک in the region at greater risk of collision or accident. تو جو سی ٹریفک ہے، چونکہ سگنلز نہیں آ رہے، تو سی ٹریفک بھی آپس میں کولائڈ کر سکتی ہے، اور جو ایئر ٹریفک ہے وہ بھی آپس میں کولائڈ کر سکتی ہے. اور سوچئے اگر کولائڈ ہوتا ہے تو اس میں مثال کے طور پہ امریکن نیشنل ہیں یا کوئی دوسرے نیشنل ہیں، وینزویلا کے نیشنل ہیں، تو اچانک صورتحال کہاں چلی جائے گی؟ یا خدا نہ خاصا کوئی پیسنجر ایئر کرافٹ اس کا یہ کولائن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے وہاں پر. جی پی ایس انٹرفیرنس بلومبرگ سنالز وینزویلا ایز یو ایس وارنز آف ہیزارڈیس سکائز. مطلب وہاں پر جو سکائز ہیں وہ ایئر ٹریفک کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، خطرے سے بھرے ہوئے ہیں. تو آپ یہ ایک اور رپورٹ دیکھیے، وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں امریکہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی مہنگی جنگ ثابت ہوگی اور بڑی خوفناک ثابت ہو سکتی ہے. یعنی اس کے نتائج ہمارے مطابق نہ آئیں، اس کے چانسز ہیں. Recipe for disaster. Close calls exposes US recklessness over Caribbean. Multiple close calls جو ہیں involving US military aircraft in Caribbean airspace میں have raised alarms کہ جو flight safety ہے، secrecy ہے، deadly accidents involving civilian planes یہ ہو سکتے ہیں.
यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्नॉलेज किया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ डेडली मिलिट्री एविएशन एक्सीडेंट एट होम, चूंकि वो मैंने आपको बताया ना कि जनवरी 29 को जो वाकया हुआ था, हेलीकॉप्टर टकरा गया था, अमेरिका के अंदर ये वाकया हुआ, उसका रीजन भी आज उन्होंने एडमिट किया है कि उस वक्त वो कैरेबियन के अंदर कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, तो वो तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी थी, फिर भी वहां पर ये कुलियन हो गया। तो आज तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उससे उसके मुकाबले में बहुत बड़ी है। तो ये फर्क है, इसलिए वहां पर ये राय है कि हमें वेनेजुएला की जंग नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जंग को हम अपने रीजन में लेकर आ रहे हैं, अपने बॉर्डर्स पर। ये मिडिल ईस्ट नहीं है कि जो उधम वहां पर मचाते फिरो, इसके असरात हमें हम तक आएंगे। न्यू इंसिडेंट्स अब्रॉड आर रेजिंग कंसर्न्स ओवर द कंडक्ट ऑफ यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन ऑलरेडी टेंस एयर स्पेस। एक और खबर ये सामने आ रही है कि मल्टीपल नियर कुलियन इन्वॉल्विंग यूएस एयरक्राफ्ट और सिविलियन प्लेन्स ये होते बचे हैं। यानी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसे वाकयात हुए हैं कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सिविलियन प्लेन्स है वो आपस में टकराने जा रहे थे और बड़े आखिरी मिनट्स में बचाव हुआ है। यानी ये वाकयात किसी भी वक्त हो सकते हैं, ये होने जा रहे थे और उसमें बचाव हो गया है। तो अब जो सूरत हाल आगे बढ़ रही है, एयर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसमें ये इजाफा हो सकता है। दिसंबर 12 और दिसंबर 13 को उन्होंने बताया है कि वाकयात हुए कि जिसमें कुलियन होने जा रहा था। रेसिपी फॉर डिजास्टर, जॉन मेयरशेमर ने कहा कि ये जो रैकलेसनेस है मिलिट्री एक्शन की, ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है और यहां से सूरत हाल वाइडर मिलिट्री जो एस्केलेशन है उसकी तरफ जा सकती है। और उन्होंने कहा कि अनयूजुअल और जो ड्रामेटिक इंक्रीज है मिलिट्री एक्टिविटी का, उससे जो एयर स्पेस है वो बहुत ज्यादा खतरे का शिकार होगी और जो अगर हम वाइडर वहां पर अटैक वेनेजुएला में करेंगे तो उसके नतीजे बिल्कुल एक रेसिपी फॉर डिजास्टर की सूरत में हमारे सामने आएंगे। सो फाटल कुलियंस इन्वॉल्विंग सिविलियंस और रीजनल एक्टर्स कुड शार्पली इन्फ्लेम टेंशन। तो अगर कोई कुलियन हो जाता है, उसमें अमेरिकन नेशनल्स हैं या वेनेजुएला के नेशनल्स हैं, तो अचानक फिर एस्केलेशन किस सतह के ऊपर जाएगी? अमेरिकन नेशनल खुदा न खास्ता अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो फिर आप सोचिए फौरी मामलात किस तरफ जब चले जाएंगे। तो जॉन मेयरशेमर ने कहा कि ये रैकलेस एग्जीक्यूशन है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की, वेनेजुएला की जंग छेड़ना। और ब्राजील के जो सदर हैं उन्होंने कहा, और ब्राजील के सदर ने कहा कि यूएस की जो मिलिट्री इंटरवेंशन है वेनेजुएला में, ये सबसे बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर साबित होगा, इससे जब हम बचना चाहिए। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।